بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی کی ٹورزم اتھارٹی نے ایک نئی ہدایات وہ جاری کر دی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی کی ٹورزم اتھارٹی نے 5 اسٹار ہوٹلز کے سپاس کے علاوہ صحرا میں کیمپنگ سے متعلق نئی ہدایات وہ بھی جاری کر دی ہے، اور اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ہوٹلز اور ڈیزرٹ کیمپس کے دوبارہ کھلنے سے پہلے سٹاف کا کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ سٹاف کو ہر 2 ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور فلو جیسی علامات رکھنے والے کسی بھی شخص کو ہوٹل میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا کوئی کیس پایا جاتا ہے تو اسے محکمہ صحت کے استجابہ سینٹر میں رپورٹ کرنا ہوگا، اور ایسا کوئی مہمان جس کا باڈی ٹیمپریچر 37.7 یا اس سے زیادہ ہوگا تو اسے آئسولیشن روم میں منتقل کر کے اس کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا جائے گا۔ ہوٹلز کی انتظامیہ کو جاری کیے گئے ہدایات میں کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف ہوٹلز میں تھرمل کیمرے نصب کریں بلکہ ہوٹل کے سپا میں آنے والے مہمانوں کے لیے احتیاطی تدابیر بھی واضح کریں، اور ہدایات میں یہ بھی کہا گیا کہ ہوٹل میں آنے والے تمام گیسٹ اور ہوٹل سٹاف ماسک لازمی پہنیں، جبکہ سپا کے ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے دوران فیس شیلڈ اور دستانوں کا استعمال بھی لازمی کریں۔ اس کے علاوہ تھراپسٹ کو ٹریٹمنٹ سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ہوں گے، اور ہر استعمال کے بعد ٹاولز اور بیڈنگ تبدیل کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ چینجنگ روم، لاکرز اور باتھ رومز کو اس صورت میں کھولنے کی اجازت ہے کہ وہاں صفائی اور ڈس انفیکشن کے عمل کو بار بار دہرایا جائے۔ دوسری جانب ڈیزرٹ کیمپ میں تمام سٹاف کو ان کی شفٹ کی شروعات اور کام کے دوران بار بار باڈی ٹیمپریچر چیک کرانا ہوگا، اور کیمپ سائٹ پر صفائی اور ڈس انفیکشن کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو انہوں نے اس بارے میں کیمپنگ کے حوالے سے اور ہوٹلز کے حوالے سے جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں قرنطینہ کی نگرانی کے لیے ٹریکنگ ریسٹ بینڈ کس طرح کام کرے گی، اس بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ابوظہبی میں قرنطینہ میں منتقل ہونے والے لوگوں کی نگرانی کے لیے ایک الیکٹرک ریسٹ بینڈ کا استعمال وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ریسٹ بینڈ ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ یعنی کہ HOHDOH کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، جس کا مقصد قرنطینہ میں رکھے گئے افراد کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہے، اور انہیں گھروں یا قرنطینہ مراکز سے باہر نکلنے سے روکنا ہے۔ اور یہ ٹریکنگ ڈیوائس صحت کی ایپ الحسن سے لنک ہے جو کہ لوگوں کو گھروں تک ہی رکھنے میں مدد دے گی، اور یہ ریسٹ بینڈ ایسے لوگوں کو پہنائی جائے گی جن میں کرونا کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، یا جن میں اتنی کم علامات ہیں جن سے ان کی صحت اور زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ ایسے افراد کو ہسپتالوں میں منتقل نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے گھروں پر ہی قرنطینہ کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی کلائی پر ایک الیکٹرک بینڈ پہنائی جا رہی ہے جو کہ الحسن ایپ سے لنک ہونے کی وجہ سے مریض کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، اور عام طور پر 18 سے 59 سال کی عمر کے لوگوں کو گھروں پر ہی قرنطینہ کروایا جا رہا ہے۔ اور یہ ریسٹ بینڈ دراصل ایک قسم کی سمارٹ گھڑیاں ہیں جو کہ ابوظہبی ایگزیبیشن سینٹر میں قائم کرونا پرائم اسپیشلسٹ سینٹر میں آنے والے ایسے افراد کو پہنائی جا رہی ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، اور اس سینٹر میں مریض کو ریسٹ بینڈ پہنانے کے علاوہ اسے گھر پر قرنطینہ کے دوران احتیاطی تدابیر اور علاج سے متعلق بھی رہنمائی کی جاتی ہے، اور یہ سمارٹ گھڑی اسی وقت مریض کی کلائی سے اتاری جاتی ہے جب اس کے کرونا کے دوبارہ کے لیے گئے ٹیسٹ منفی آتے ہیں، اور 2 بار کی تسلی کے بعد یہ سمارٹ گھڑی اتار لی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ جن لوگوں کو یہ ریسٹ بینڈ وہ پہنائی جا رہی ہے تاکہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہ آپ کی کس طرح سے نگرانی کرے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کا پھیلاؤ حکومت کی جانب سے فیملیز کے لیے بھی ایک نئی حکمات وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق UAE میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزارت صحت اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک اہم اقدامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری ہدایات میں یہ کہا گیا ہے کہ UAE میں کسی فیملی پارٹی یا نماز جنازہ میں 10 سے زیادہ لوگ شرکت نہیں کر سکیں گے، اور یہ نیا قانون ملک میں کسی بھی سماجی پروگرام کے انعقاد سے متعلق نئی ہدایات کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کی جانب سے بہت سارے ٹویٹس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی بھی فیملی پارٹی یا سماجی پروگرام میں صرف قریبی رشتہ داروں کو بلایا جائے، اور پروگرام میں شریک تمام افراد کو
تقریب سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ہدایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام پارٹیز میں بوفے سختی سے پہننے منع ہے، جبکہ کھانے کے لیے ڈسپوزل پلیٹس اور کپ استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ وینیو کی جگہ پر وقتاً فوقتاً ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا، اور اتھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سماجی پروگرامز کی کڑی نگرانی کی جائے گی اور اسی دوران کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سماجی پروگرامز میں آپس میں کم از کم 2 میٹر کا سماجی فاصلہ رکھنا لازمی ہوگا، اور اگر کسی فرد میں کرونا وائرس کی علامات پائی جاتی ہیں تو اسے کسی بھی پروگرام میں شرکت سے باز رہنا ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی کہ اگر آپ کوئی فنکشن کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ تو آپ کو اس بارے میں کیا کیا جان لینے کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو متحدہ عرب امارات کے موسم کے حوالے سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں گرمی کم ہوگی اور شدید دھند کے باعث ڈرائیور حضرات کو بھی اس بارے میں احتیاط کرنا ہوگی۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات سے لے کر صبح 9 بجے تک کئی علاقوں میں شدید دھند جو ہے وہ پڑ رہی ہے، اس لیے ڈرائیور فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں۔ خصوصاً مغربی علاقوں میں دھند زیادہ ہوگی، جبکہ رات کے وقت سے لے کر اگلی صبح تک بھی متعدد علاقوں میں دھند پڑے گی، جس کی وجہ سے حد نگاہ بھی کم ہو جائے گی اور ڈرائیور حضرات احتیاط سے ڈرائیونگ کریں اور باقی تمام دن خشک اور گرم رہیں گے۔ تاہم مملکت میں گرمی کل کے مقابلے میں خاصی کم ہو گئی ہے اور دوپہر کے بعد کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے اور موسم خوشگوار بھی ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ موسم کے حوالے سے اور دھند کے حوالے سے انہوں نے جاری کی تھی ڈرائیور حضرات کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے ضروری کویسچن جو وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 پر نازیہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ 2 سال والے ورک ویزے آخر کب اوپن ہوں گے؟ تو بھئی اس بارے میں کیونکہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے نہیں دی جا رہی، اس لیے ہم بھی آپ کو غلط جو ہے وہ گائیڈ نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس بارے میں کوئی بھی پراپر انفارمیشن ہے جس کی مدد سے ہم آپ کو بتا سکیں کہ فلاں ڈیٹ کو یہ ویزے اوپن ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسے کوئی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ اس بارے میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں سے لازمی رابطہ کریں گے اس بارے میں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ماجد حسین نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا UAE میں سال ہو گیا ہے اور میرا ارباب ابھی تک میرا پاسپورٹ ویزا سٹیمپ نہیں کیا، اور میرا میڈیکل اور فنگر ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے اور میرے اوپر فائن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ تھی ہمارے پاس بتائیں UAE کے تازہ ترین کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ ساتھ میں دیکھیں بھائی یہ تھی ہمارے پاس